بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام معزز طلباء و طالبات۔ جس طرح کہ کل آپ نے یہ لیکچر لیا تھا انگلش کے گرامر کے حوالے سے، جس کی ابتدا ہم نے لفظ سے کی تھی، آج ہم جہاں پہ اس کا اختتام ہم نے کیا تھا وہاں سے اس کا آغاز کرتے ہیں کہ مفرد لفظ کی، جس کو ہم کلمہ بھی کہتے ہیں، کہ اس کا دوسرا نام کلمہ ہے، اس کی 3 قسمیں تھیں: اسم، فعل اور حرف۔ ان تینوں کی تعریفیں، ڈیفینیشنز ہم نے وہاں پہ پڑھ لی تھیں، سن لی تھیں، سیکھ لی تھیں۔ آج ہم اسم کی اقسام سے شروع کر رہے ہیں۔ اسم کی بنیادی طور پہ 2 قسمیں ہیں، تعریف و تنکیر کے اعتبار سے۔ تعریف سے مراد ہے جس کی پہچان ہو، جو اسپیسیفک ہو، جسے ہم اردو میں اسم معرفہ کہتے ہیں، انگلش میں ہم اس کو پراپر ناؤن کہتے ہیں، یعنی کسی خاص شخص، چیز یا جگہ کا نام، اس کو ہم اسم معرفہ کہتے ہیں، اور انگلش میں اسے ہم جو ہے وہ پراپر ناؤن کہتے ہیں۔ دا اسپیسیفک نیم آف پرسن، پلیس اور تھنگ از کالڈ پراپر ناؤن۔ اسی طرح تنکیر کہتے ہیں نکرہ کو۔ اس میں نکرہ وہ ہوتا ہے جو عام شخص، عام چیز یا عام جگہ کا نام ہو، چاہے وہ لیونگ ہو یا نان لیونگ ہو، جاندار ہو یا غیر جاندار ہو، بے جان ہو۔ اگر وہ عام شخص یا عام چیز کا نام ہے تو اس کو ہم اس میں نکرہ کہتے ہیں۔ اگر وہ خاص کا ہے اور کسی کی جنس میں سے کسی چیز کو وہ اسپیسیفائی کر رہا ہے، اس کی اسپیسیفکیشن کی طرف اشارہ کر رہا ہے، تو اس کو ہم اس میں معرفہ یعنی پراپر ناؤن کہتے ہیں۔ اس کو ایک اور مثال سے ہم یوں سمجھتے ہیں کہ ایک لفظ ہو، اگر وہ ساری اسپیشیز پر ایک ہی طرح کا بولا جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس میں نکرہ ہے۔ مثال کے طور پہ لڑکا، اب جو لڑکے کی جنس ہے، اس جنس کے اوپر لفظ لڑکا آپ ہر کسی کو کہہ سکتے ہیں، لیکن جب آپ زید کہیں گے تو زید ہر شخص کا نام نہیں ہوگا، علی کہیں گے تو ہر شخص کا نام نہیں ہوگا۔ اس طرح آپ شہر کہیں تو دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، اس کے ہر شہر کو، ہر سٹی کو آپ شہر کہہ سکتے ہیں، لیکن اسلام آباد کسی اور شہر کا نام نہیں ہوگا۔ یعنی جو کسی کو خاص کر دیتا ہے اور ایک ہی ذات پر، ایک ہی شخص پر، ایک ہی چیز اور جگہ پر ہی بولا جا سکے، اسے ہم اس میں معرفہ کہتے ہیں۔ اور جو اس جنس یا اس نوع کے تمام افراد پر صادق ہے، اس کا بولنا ٹھیک ہو، صحیح ہو، تو اس کو ہم اس میں ناکرہ کہتے ہیں۔ ہم پین، ہر پین کو کہہ سکتے ہیں، لیکن جب ہم ڈالر کا نام لیں گے تو اس سے وہی جو ہے پین مراد ہوگا جو پین ہم اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے ہوں گے یا جس کمپنی سے اس کا تعلق ہوگا۔ تو اس میں معرفہ وہ ہے جو خاص، اور اس میں نکرہ وہ ہے جو عام چیزوں کے نام ہوتے ہیں۔ اس میں معرفہ کی اردو میں 4 اقسام جو ہے وہ بیان کی جاتی ہیں۔ ویسے بعض کتب میں 6 قسمیں ہیں، جس میں انہوں نے اس میں تنکیر اور اس میں استفہام کو اس میں شامل کیا ہے، لیکن ان کا شامل کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ وہ دراصل اس میں نکرہ کی ہی قسموں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ وہ تنکیر نکرہ کی قسم ہے، تو اس کو نکرہ میں رہنے دینا ہی بہتر ثابت ہوگا۔ تو اس میں معرفہ کی ہم 4 اقسام لے رہے ہیں۔ اس میں علم، اس میں ضمیر، اس میں اشارہ، اس میں موصولہ۔ یہ 4 اس کی اقسام ہیں۔ اس میں سے ہم نے آج پہلی کے بارے میں پڑھنا ہے، وہ ہے اس میں علم۔ علم کا معنی ہوتا ہے نشانی، جھنڈا، نام، علامت۔ علم کا یہ معنی ہے۔ اب چونکہ لفظ اسم ہے تو اسم جس چیز کا بھی نام ہو، اس میں چونکہ ناموں سے اس کا بحث کرنی ہوتی ہے اس کے ساتھ، تو اس لیے ہم اس میں علم ہو، اس میں ضمیر ہو، اس میں موصول، اس میں اشارہ، یہ ناموں کی طرف ہی بندے کو لے کے جاتے ہیں۔ تو ہم نے اس میں علم میں جو ناموں کا ذکر کرنا ہے، اس کی پہلے 5 قسمیں پڑھیں گے۔ اس میں علم کی جو ہے وہ ہے خطاب، لقب، کنیت، عرف اور تخلص۔ اب خطاب اور لقب میں جو مائنر سا ڈفرینس ہے وہ کیا؟ یہ دونوں، خطاب بھی اور لقب بھی، کسی خوبی کی وجہ سے بندے کو ملتے ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ خطاب وہ نام ہوتا ہے جو حکومت کی طرف سے کسی خاص کام یا خوبی کی بنا پر بندے کو دیا جائے یا کوئی اعزاز دیا جائے تو اس کو ہم خطاب کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ رستم زماں، یہ خطاب ہے۔ اسی طرح مادر ملت، یہ خطاب ہے جو حکومت کی طرف سے کسی خاص بندوں کو ملا ہوا ہے۔ اور بہت سارے خطابات جو ہوتے ہیں، کسی کو شمس العلماء یہ کہہ دینا، یہ سارے خطاب کے زمرہ میں ہی آتے ہیں۔ لقب وہ صفاتی نام ہوتا ہے جو کسی بھی شخص میں کوئی خوبی، کوئی وصف ہو تو اس وصف کی بنا پر قوم کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے جو اس کو کوئی خاص نام دیا جاتا ہے، اس کو ہم لقب کہتے ہیں۔ جیسے ابو تراب، اسی طرح
بہت زیادہ اور بھی القابات ہیں، قائد اعظم ہیں، علامہ اقبال ہے، یہ القابات ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ خاص کر دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہم کنیت پہ آخر میں آتے ہیں۔ پہلے ہم عرف اور تخلص کو دیکھ لیں۔ عرف وہ نام ہوتا ہے جو اصل نام کے علاوہ بندے کا کوئی نام مشہور ہو جائے، کسی خوبی کی وجہ سے مشہور ہو، یا ویسے اس کو بولا جائے اس کے نام کے ساتھ، نک نیم جسے کہہ سکتے ہیں، یا عرفاً کوئی نام کسی کا مشہور ہو جائے۔ جیسے ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کسی کو ببلو کہتے ہیں، کسی کو پپو کہتے ہیں، کسی کو ڈھولو بھولو کہتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی نام ہیں یہ عرف کے زمرہ میں آتے ہیں۔ یہ جب اصل نام کی بجائے ایسے نام ہوتے ہیں جو کسی کی پہچان کا سبب اور ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے تخلص۔ تخلص وہ مختصر وہ نام ہوتا ہے جو شاعر اپنی پہچان کے لیے اپنے شاعری کے نظم ہو یا غزل ہو یا کوئی بھی شعر ہو، وہ منقبت لکھے، وہ کوئی کلام لکھے، تو وہ اپنی پہچان کے لیے کہ یہ میرا کلام، اس پہچان کے لیے وہ جو اپنا نام مختصر استعمال کرتا ہے اس کو ہم تخلص کہتے ہیں۔ جیسے آپ نے علامہ اقبال کی شاعری میں آخر میں اقبال لکھا ہوا دیکھا ہوگا، مرزا غالب کی شاعری میں غالب دیکھا ہوگا، الطاف حسین حالی کا تخلص جو ہے وہ حالی ہے، اور اس کی علامت کیا ہے؟ اگر غالب نے استعمال کیا تو وہ غالب اپنا نام استعمال کرے گا اور یہ علامت اس کے اوپر ہوگی جو تخلص کی علامت ہے۔ اس طرح حالی اور یہ علامت اس کے اوپر ہوگی جو کہ تخلص کی علامت ہے۔ تو تخلص وہ مختصر نام ہوتا ہے جو شاعر اپنی شاعری کی پہچان کروانے کے لیے کہ یہ میرا کلام ہے، اپنے نظم، منقبت ہو، کلام ہو، غزل ہو، اس کے آخری شعر میں لکھتا ہے، جس سے اس نظم کا مقطع بھی ہو جاتا ہے کہ یہ اس کا مقطع ہے، مقطع کی پہچان بھی ہو جاتی ہے، اور جس کا وہ کلام ہوتا ہے اس کی پہچان بھی ہو جاتی ہے، تو اس کو ہم تخلص کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد رہ گیا کنیت۔ کنیت وہ نام ہوتا ہے جو باپ کا بیٹے کی وجہ سے، بیٹے کا باپ کی وجہ سے، ماں کا بیٹی کی وجہ سے یا بیٹے کی وجہ سے، یا بیٹے کا ماں کی وجہ سے جو نام مشہور ہو جائے۔ مثال کے طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو کنیت ہے وہ ابن مریم ہے، یعنی حضرت مریم کا بیٹا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کنیت ہے وہ ابو حفصہ ہے۔ حضرت حفصہ جو آقا اسلام کی زوجہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بیٹی ہیں، تو یہ کنیت ہے ان کی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں ان کی کنیت ہے ابن عبداللہ، ابن عمر جو ہے یہ ان کی کنیت ہے۔ تو اس سے پہچان ہوتی ہے ابن عمر سے کہ یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو لہٰذا کنیت وہ نام ہوتا ہے جو ماں باپ کی وجہ سے یا بیٹے کا باپ یا باپ کا بیٹے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ان کی بیٹی کا نام ہے، تو ابو حنیفہ کہلاتے ہیں، یعنی حنیفہ کے جو ہے وہ والد گرامی۔ تو یہ ان کی کنیت کا، ان کی پہچان کا باعث بنا۔ اسی طرح میں کچھ علامتیں لکھ دوں جس سے آپ کو کنیت کی پہچان ہوگی۔ لفظ ابن، بنت اور بن، یہ وہ لفظ ہیں۔ اسی طرح ابو، بعض جگہوں پہ ابو جو ہے نا کنیت بنتا ہے، بعض جگہ پہ یہ کنیت میں شامل نہیں کیا جاتا۔ یہ 4 سے 5 الفاظ ایسے ہیں، لفظ ایسے ہیں جس نام کے بھی ساتھ آئیں گے تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ یہ کسی نہ کسی کی کنیت ہے۔ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں ابن مریم، بنت حبا، ہر لڑکی کو کہا جاتا ہے، ہر عورت کو بنت حبا کہا جا سکتا ہے۔ تو یہ اسم علم کی 5 اقسام تھیں جو ہماری مکمل ہو گئی۔ ہم نے جہاں سے اپنی بات کو شروع کیا تھا اس کو میں دوہرا دیتا ہوں کہ ہم نے اسم سے شروع کیا تھا۔ میں نے کہا تھا کل گرامر کسی بھی زبان کی ہو ان 3 لفظوں کے درمیان گھومتی ہے، اسم، فعل اور حرف، چاہے انگلش ہو، عربک ہو، پرشین ہو، اردو ہو، کوئی بھی گرامر ہو، اسم، فعل اور حرف سے ہی بحث کرتی ہے۔ اسم جو ہے اس کی بنیادی طور پہ معرفہ اور نکرہ ہونے کے اعتبار سے، یعنی تعریف و تنکیر، خاص یا عام ہونے کے اعتبار سے دو قسمیں تھیں، معرفہ اور نکرہ۔ معرفہ کی 4 اقسام تھیں، اسم علم، اسم ضمیر، اسم موصولہ اور اسم اشارہ۔ اسم علم کا میں نے آپ کو بتایا اس کا مطلب نام، جھنڈا، علامت اور نشانی ہوتا ہے، اور اس اعتبار سے اس کی 5 قسمیں تھیں: خطاب، لقب، کنیت، عرف اور تخلص۔ خطاب وہ صفاتی نام جو حکومت کی طرف سے، لقب وہ صفاتی نام جو عوام کی طرف سے یا قوم کی طرف سے دیا جائے، کنیت ماں باپ کا بیٹے یا بیٹوں کا ماں باپ کی وجہ سے، بیٹی کی وجہ سے جو نام مشہور ہو جائے، عرف جو اصل نام کی بجائے بندے کی پہچان بن جائے کوئی نام، اور تخلص جو شاعر اپنا مختصر نام اپنی شاعری کے آخری یعنی مقطع کے اندر استعمال کرتا ہے آخری شعر میں، اس کو ہم تخلص کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔